سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سراپا وفا ساتھیوں کی قربانی بے نظیر اور لازوال ہے، کوئی فراموش کر سکا ہے اور نہ کبھی فراموش کر سکے گا۔ اقبال کہتے ہیں شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناطہ ہم از یاد رفت، کہ بغداد اور شام کی شان و شوکت اور عالی شان حکومتیں ختم ہو گئیں، غرناطہ کا رعب اور دبدبا بھی مٹ گیا، لیکن تار ماں از زخمہ اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز، کہ سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو زخم پیش کیے اس کی وجہ سے آج بھی ہماری زندگی کے تار لرز رہے ہیں، اور آپ نے جو کربلا کے ریگزار میں تکبیر بلند کی اس کی آواز سے آج بھی ایمان زندہ ہو رہے ہیں۔ کربلا کا واقعہ کوئی دو شخصیات کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو کرداروں کا تعین ہوا، جس نے ہمیشہ کے لیے دو کرداروں کو واضح کر دیا۔ مجھے سیدنا امام حسین کا وہ جملہ بار بار ذہن میں آتا ہے اور دو کرداروں کے تعین میں وضاحت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے مدینہ میں جب پہلی مرتبہ مطالبہ بیعت کیا گیا اور اس پر اصرار کیا گیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی آپ نے دو کردار واضح کر دیے، ایک حسینی کردار ہے اور ایک یزیدی کردار ہے۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ حسینی کردار کا حامل اور حسینی فکر کا وارث اور حسینی جذبات سے آراستہ شخص کبھی یزید اور یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، اور جھکائے بھی کیسے؟ اقبال کہتے ہیں ہر کے پیماں بہول موجود بست، گردنش از بندے ہر معبود رست، جس کا تعلق اللہ سے استوار ہو جائے، وہ پکا توحیدی ہو، توحید پر یقین کامل ہو، تو اس کی گردن ہر باطل معبود کے آگے جھکنے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اب وہ کسی باطل، کسی جابر، کسی ظالم کے آگے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ماں سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیشے فرعون سرش افگندہ نیست۔ مسلمان تو صرف اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، اور کسی فرعون، نمرود، کسی حامان اور کسی جابر اور ظالم اور یزید کے سامنے اس کا سر کبھی نہیں جھک سکتا۔ کربلا کے میدان میں دیکھیں تو یہ عشق اور عقل ہوس پرور کی جنگ لگتی ہے۔ ایک طرف عشق کھڑا ہے حسین کی صورت میں، اور دوسری طرف عقل ہوس پرور ہے یزید، جس نے طاقت اور اقتدار کے نشے میں خاندان نبوت کی عظمت و شان اور کمال کو نظر انداز کیا اور بے باک ہو گیا۔ دوسری طرف عشق کھڑا ہے، جس نے ایک موقف اپنایا کہ نا اہل کے سامنے سر نہیں جھکانا، جس نے نا اہلیت کو رد کیا، جس نے یزیدیت اور ایک نیگیٹو کردار کی نفی کی۔ امام حسین ایک موقف، ایک اصول پر ڈٹ گئے، اور پھر عشق ہی تھا جس نے آپ کو حوصلہ دیا۔ عقل تو کہتی ہے جناب آپ 72 لوگ ہیں، خواتین اور بچے ہیں، اور کوئی جنگی ساز و سامان آپ کے پاس نہیں، آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں افواجیں اسلحہ سے لیس ہیں، چند گھنٹوں میں جنگ کا خاتمہ ہوگا اور آپ سب خون میں نہا جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی سوچئے کہ پردیس اور غربت میں خواتین کا کیا بنے گا۔ عقل تو نتائج سے ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ قدم اٹھائیے اور بھاگ نکلیے، لیکن عشق حوصلہ دیتا ہے۔ عشق اور عقل کی اس کشمکش میں عشق جیت گیا۔ اقبال کہتے ہیں مومن از عشق است و عشق از مومن است،
عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق مومن ہے اور مومن عشق ہے. عقل خوف اور رعب میں مغلوب ہو جاتا ہے، عشق بے خوف رہتا ہے، عشق ڈرتا نہیں. ایون کہ عشق ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. عشق ہی ہے جو بندے کو حق پر قائم رکھ کر باطل کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اگرچہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. عشق ڈٹا رہتا ہے، نتائج کی پرواہ نہیں کرتا، کچھ بھی ہو نتیجہ، جیت عشق کی ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. عشق اور عقل ہوس پرور کی اس جنگ میں عشق جیت گیا، جس کی واضح علامت ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج کے اس دور میں کربلا کا پیغام پیش نظر رکھنا ضروری ہے. صرف 10 محرم کو یا محرم کے ایام میں شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کر دینا کافی نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے شہدائے کربلا کا جو مشن تھا، جو حسینی فکر ہے، اس کو قبول کر کے اس کا وارث اور امین بنا جائے اور اس مشن کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہو جائیں. اقبال کہتے ہیں ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنہ کام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیش رہا. میں تھوڑا سا اس مفہوم میں اضافہ کروں گا. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق کی سرزمین آج بھی منتظر ہے، حجاز کی کھیتیاں پیاسی ہیں اور کوفہ و شام آج بھی پکار رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کشمیر اور فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمان چیخ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج خون حسین کی ضرورت ہے. مطلب آج حسینی فکر کے اس حقیقی وارث کی ضرورت ہے جو ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو اور کسی طرح کے جابر اور ظالم کے سامنے سر نہ جھکائے، جو عشق بن کر ابھرے اور دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہو اور مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرے، جو اسلام کے غلبے کے لیے کام کرے. اس حسینی فکر کے علم بردار کی آج ضرورت ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. لیکن جب ہم پوری ملت اسلامیہ میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہر طرف دولت کی ہوس اپنے چھوٹے سے یونٹ کو ناقابل تسخیر بنانے کی کوششیں نظر آ رہی ہیں. من حیث الامہ ورک مفقود ہے. امت کے لیے، اسلام کے لیے کچھ نہیں سوچا جا رہا. اپنی قوم کے، اپنے ملک کے افراد کے لیے کام ضرور ہو رہا ہے، مسلمان کے لیے کام نہیں ہو رہا، اسلام کے لیے کام نہیں ہو رہا. ملت اسلامیہ کو اس وقت حسینی فکر کے اس علم بردار کی ضرورت ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا سوچے. اقبال کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. میں بڑے دکھ اور درد سے یہ بات کہنے لگا ہوں. اس وقت دشمن اسلام ہمیں بغیر یہ سمجھے کہ یہ کون سے مسلک اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے ہمیں نوچ رہا ہے. ایک ایک کر کے اسلامی ملک کو کھائے جا رہا ہے، تکے بوٹیاں کر کے ہمیں ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قیمہ بنا دیا گیا. ہر طرف لہو ارزاں ہے تو مسلمان کا، عزتیں لٹ رہی ہیں تو مسلمان عورتوں کی. اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر امت کے لیے کام ہو. افسوس، بہت افسوس ہے کہ چند شر پسند عناصر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قرآن نے صحابی کا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جو رسول اللہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا کلمات. ام المومنین
محبوب خدا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازیبہ کلمات، یہ سازش ہے امت مسلمہ کے درمیان آگ لگانے کی اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی۔ میں مذمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی، اور مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو اور زبانیں بند کی جائیں۔ خدا کا واسطہ ہے امت مسلمہ پر رحم کریں، فرقہ واریت کو ہوا مت دیں، لوگوں کے درمیان آگ نہ لگائیں، مقدسات کا احترام کریں، ہر فرقہ مقدس ہستیوں کا احترام کریں۔ یہ لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب کسی مقدس ہستی کی بے ادبی اور توہین کی جاتی ہے۔ امید ہے حکومت پاکستان اس بارے میں سنجیدگی سے کام لے اور ایسے مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ کوئی اور اس طرح کی توہین اور بے ادبی کی جرات نہ کرے۔ کربلا کا پیغام ہے امت کے لیے سوچیں، حسینی فکر ہے مسلمان کا سر بلند کرنا۔ آئیے مل کر صبر کے ساتھ، احترام کے ساتھ حسینی فکر کو اپنائیں، ان کے مشن کے وارث بنیں اور ہر بدی کے خلاف برسر پیکار ہو کر امت مسلمہ اور اسلام کے لیے کام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔